بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم دوستوں، میں عبدالوقار۔ آج ہمارا یہ پہلا سیشن ہے جس میں ہم عقیدوں کا بیان کے بارے میں ذکر کریں گے، ڈسکشن کریں گے تحصیل بہشتی زیور سے۔ اور اس کی تعارف میں نے اسے پہلے والے سیشن میں نے کر دیا تھا، تحصیل بہشتی زیور، جو کہ ایک آسان زبان میں بہشتی زیور کو لکھا گیا ہے بائے اساتذہ جامعۃ الرشید۔ اب آج عقیدوں کے بیان میں ہم بات کریں گے کائنات سے متعلق، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تقدیر کے متعلق، بندہ کے اختیار سے متعلق، شریعت کے احکام سے متعلق، انبیاء کرام علیہم السلام اور معجزات سے متعلق، انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد سے متعلق، انبیاء کرام علیہم السلام کے درمیان فضیلت سے متعلق، معراج سے متعلق اور فرشتوں اور جنات سے متعلق۔ ہم اس کے بارے میں آج بات کریں گے۔ چلیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کائنات سے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ کائنات پہلے بالکل کچھ بھی نہ تھی، پھر اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے وجود میں آئی۔ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی اس کا ہمسفر۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کوئی چیز اس کے مثل نہیں، وہ سب سے نرالا ہے، وہ زندہ ہے، ہر چیز پر اس کو قدرت ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے، کلام فرماتا ہے، لیکن اس کا کلام ہم لوگوں کے کلام کی طرح نہیں، جو چاہے کرتا ہے، کوئی اس کی روک ٹوک کرنے والا نہیں۔ وہی عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اپنے بندوں پر مہربان ہے، بادشاہ ہے، سب عیبوں سے پاک ہے، وہی اپنے بندوں کو سب آفتوں سے بچاتا ہے، وہی عزت والا ہے، بڑائی والا ہے، ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں، گناہوں کا بخشنے والا ہے، قوت والا ہے، بہت دینے والا ہے، روزی پہنچانے والا ہے، جس کی روزی چاہے تنگ کر دے اور جس کی چاہے زیادہ کر دے، جس کو چاہے پست کر دے، جس کو چاہے بلند کر دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، انصاف والا ہے، بڑے تحمل اور برداشت والا ہے، خدمت اور عبادت کی قدر کرنے والا ہے، دعا کو قبول کرنے والا ہے، بردباری والا ہے۔ وہ سب پر حاکم ہے، اس پر کوئی حاکم نہیں، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، وہ سب کا کام بنانے والا ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، وہی قیامت میں پھر پیدا کرے گا، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہ علامات اور صفات سے پہچانا جاتا ہے، اس کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا، گنہگاروں کی توبہ قبول کرتا ہے، جو سزا کے قابل ہیں ان کو سزا دیتا ہے، وہی ہدایت دیتا ہے، کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے، بغیر اس کے حکم کے ذرہ بھی نہیں ہل سکتا، نہ وہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، وہ تمام عالم کی حفاظت سے تھکتا نہیں، وہی ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہے، اس کے لیے تمام صفات کامل ثابت ہیں اور وہ ہر نقص و عیب سے پاک ہے، اس کی صفات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گی اور اس کی کوئی صفت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ قرآن و حدیث میں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق جیسی صفات کا ذکر ہے، قرآن مجید میں یا حدیث میں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق جیسی صفات کا ذکر ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ یا اللہ تعالیٰ کا عرش عظیم پر قائم ہونا وغیرہ، تو ان کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، بندوں کو ایسی چیزوں کی حقیقت کی جستجو کیے بغیر ایمان لانے کا حکم ہے۔ یہ صفات اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق اس کے لیے ثابت ہیں، ان کی کوئی کیفیت اور نوعیت کسی کو معلوم نہیں۔ علماء متقدمین کی رائے یہی ہے، البتہ متأخرین علماء نے بعض باطل فرقوں کے شبہات سے عوام کے عقائد کو بچانے اور ان کے دین کی حفاظت کی خاطر ان جیسے متشابہات کے مناسب معنی بیان کیے ہیں، جیسے ہاتھ کا معنی قوت اور طاقت وغیرہ، لیکن یہ سب امکان کے درجے میں ہیں، ان کو حتمی مراد سمجھ لینا صحیح نہیں۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے ذمہ ضروری نہیں، جو کچھ مہربانی کرے وہ اس کا فضل ہے۔ تقدیر کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ دنیا میں جو کچھ بھلا برا ہوتا ہے سب اللہ تعالیٰ
اس کے ہونے سے پہلے ہمیشہ سے جانتا ہے اور اپنے علم کے مطابق اس کو پیدا کرتا ہے۔ تقدیر اسی کا نام ہے، اور بری چیزوں کے پیدا کرنے میں بہت سی حکمتیں ہیں جن کو ہر ایک نہیں جانتا۔ بندہ کے اختیار سے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور ارادہ دیا ہے جس سے وہ گناہ اور ثواب کے کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں۔ گناہ کے کام سے اللہ تعالیٰ ناراض اور ثواب کے کام سے خوش ہوتے ہیں۔ شریعت کے احکام سے متعلق اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کسی ایسے کام کا حکم نہیں دیا جو بندوں سے نہ ہو سکے۔ انبیاء کرام علیہم السلام اور معجزات سے متعلق اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام بندوں کو سیدھی راہ بتانے آئے۔ وہ سب گناہوں سے پاک ہیں۔ ان کی سچائی ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں ایسی نئی نئی اور عجیب و غریب باتیں ظاہر کیں جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے۔ ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام تھے، اور سب سے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء علیہم السلام درمیان میں آئے۔ ان میں بعض بہت مشہور ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، الیسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد سے متعلق پیغمبروں کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتائی، اس لیے یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جتنے پیغمبر ہیں ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، جو ہمیں معلوم ہیں ان پر بھی اور جو ہمیں معلوم نہیں ان پر بھی۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے درمیان فضیلت سے متعلق پیغمبروں میں بعض کا مرتبہ بعض سے بڑا ہے۔ سب سے زیادہ مرتبہ ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس لیے علماء نے اسے اور اس کے ماننے والوں کو کافر کہا ہے اور قادیانوں سے نکاح حرام قرار دیا ہے۔ قیامت تک جتنے انسان اور جن ہوں گے آپ ان سب کے پیغمبر ہیں۔ معراج سے متعلق ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیداری کی حالت میں جسم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور وہاں سے ساتوں آسمانوں پر اور وہاں سے جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا پہنچایا اور پھر مکہ میں پہنچا دیا۔ اس کو معراج کہتے ہیں۔ فرشتوں اور جنات سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق نور سے پیدا کر کے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے، ان کو فرشتہ کہتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدبیر کائنات سے متعلق بہت سے کاموں پر مامور ہیں۔ وہ کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جس کام میں لگا دیا ہے وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ ان میں 4 فرشتے بہت مشہور ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق آگ سے بنائی ہے، وہ بھی ہم کو دکھائی نہیں دیتی، ان کو جن کہتے ہیں۔ ان میں نیک و بد ہر قسم کے ہوتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ ان سب میں زیادہ مشہور اور شریر ابلیس یعنی شیطان ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستوں، ملتے ہیں اگلے سیشن میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں، السلام علیکم۔